الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میں آپ کا دوست شیر حرفن مولا بابا چینل سے حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو گاڑی کا آر پی ایم جو ایکسیلیٹر چھوڑنے پر نیچے ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو گاڑی کی شارٹ ٹیوننگ بھی کرنا سکھائیں گے، جس میں آپ بغیر کاربیریٹر کھولے اس کو صاف کر سکتے ہیں اور اپنی گاڑی کی ریس کو بالکل ایڈجسٹ کر۔ میری ویڈیو کے ساتھ مکمل جڑے رہیے اور اس کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ آپ کی گاڑی میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی چند ٹیکنیکل باتیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ سے مس نہ ہو جائیں۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور نئی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اسے سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم آپ کو یہ مسئلہ اور اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ اس گاڑی میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا آر پی ایم ایکسیلیٹر چھوڑنے پہ جو ہے نیچے آ جاتا ہے۔ جب تک اس کے ایکسیلیٹر کو آپ دبائی رکھتے ہیں تو اس کا آر پی ایم اوپر رہتا ہے، جو ہی آپ ایکسیلیٹر چھوڑتے ہیں تو وہ گاڑی کا آر پی ایم جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے اور گاڑی بند ہو جاتی ہے۔ تو اس کا دو وجہ ہو سکتی ہے، مین چیز ہے یا تو گاڑی کا کاربوریٹر جو ہے اس کا سلو جٹ بند ہے، اور سیکنڈ اس کی یہاں پہ سلو جٹ کی یہاں پہ جو تاریں لگی ہوتی ہیں، ایک بلیک اور ایک وائٹ، اگر وہ تاریں بھی اتری ہوئی ہوں یا ٹوٹی ہو تو آپ کی گاڑی سلو میں ایڈجسٹ نہیں ہوگی۔ یہ بالکل کاربوریٹر کی بیک سائڈ پہ لگا ہوتا ہے، جہاں سے آپ کاربوریٹر کو ریس تیز یا آہستہ کرتے ہیں، اسی کے ساتھ دو تاریں جو ہوتی ہیں وہ آپ نے چیک کر لینی ہے کہ وہ تار، کوئی ایک تار جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے، یا اس کو تار جو ہے باڈی کے ساتھ اٹیچ تو نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد آپ نے یہ گاڑی کا دیکھیں ایکسیلیٹر جو ہی ہم دیتے ہیں، اور گاڑی کو جب بھی آپ نے چیک کرنا ہے یا اس کی ٹیوننگ جو ہے کریں تو وہ پیٹرول پہ کرنی ہے، یہ آپ سی این جی پہ نہیں کر سکتے، سی این جی کی ٹیوننگ الگ ہوتی ہے۔ میری اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کی مدد کرنا ہے، تاکہ آپ اگر خود کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ اگر کوئی بہت دوسرا بندہ یا مستری وغیرہ سے کرواتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کام کیسے ہوتا ہے۔ لہٰذا ناظرین، اس کے لیے ہم آپ کو ایک چیز بتاتے ہیں جو آپ نے بازار سے خرید لینی ہے، وہ تقریباً آپ کو 250-300 روپے کا مل جائے گا۔ یہ انجیکٹر کلینر اسپرے ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے اسی کے ملتا جلتا کاربوریٹر اسپرے بھی ہے، وہ ملتا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ آئیے اس سے آگے جو نوزل لگی ہوتی ہے اس کو آپ نے اس کے اندر پن کے اندر لگا کے پھر جو ہے یہاں پہ اس کو گاڑی کو سٹارٹ کر دیں، اور یہ آپ نے پیٹرول میں یہ چیز کرنی ہے۔ اس کو آپ نے ایکسیلیٹر دیتے جانا ہے، فل ایکسیلیٹر دے کے تو پھر اس اسپرے پہ آپ نے اس کو اسپرے کرنا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کو اس گاڑی میں محسوس ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، ایک دم ایکسیلیٹر دیں، اس کے بعد آپ نے اس پہ اسپرے کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ناظرین، ہماری گاڑی بالکل سلو پہ اب ایڈجسٹ ہو گئی ہے۔ اب یہ ایکسیلیٹر جو اس کے چھوڑنے پہ بھی بند بھی نہیں ہو رہی۔ سیکنڈ نے آپ نے اس کا جو کلینر جالی ہے اس کو صاف کر دینا ہے اچھی طرح، اس کو ہوا اس میں جو ہے مار دینی ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو ہاتھ سے بھی صاف کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ تقریباً 6 مہینے بعد یا 7 مہینے بعد آپ جالی کو چینج کر دیں۔ اچھی والی جالی لگائیں تو آپ کا اچھا کام کرے گی، کافی ٹائم کام کرے گی۔ لیکن یہ آپ نے اس کے کلپ وغیرہ بند کر کے اس کے بعد آپ نے جو ہے پلگوں کو آپ نے صاف کرنا ہے، اور اس کو جو ہے صاف کر کے دوبارہ سے ہم نے اس میں فٹ کرنا ہے۔ ناظرین، ہم نے اسے دیکھے پلگ کھول لی ہے، تو یہ پلگ دیکھیں کافی حد تک خشک ہے، کنڈیشن ان کی بہتر ہے۔ اور یہ دوسرا پلگ دیکھتے ہیں، لیکن ناظرین یہ بھی اسی طرح ہے، یعنی کہ میرا دوسرا سلنڈر بھی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ اس میں تیسرا سلنڈر والا چیک کرتے ہیں تو یہ تینوں کی پوزیشن بہت بہتر ہے۔ اس میں ہمیشہ جو ہے آپ اس طرح کے پلگ استعمال کریں جس پہ یہ جو اوپر نوک سی بنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ پلگ جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں، ان کا کرنٹ بہت بہتر ہوتا ہے اور فیول بھی بہت کم گاڑی کھاتی ہے۔ آپ نے جو ہے اس کو بلیڈ کی مدد سے ہلکا ہلکا اس کے اوپر جو کاربن لگا ہوتا ہے اس کو پہلے ریموو کر دینا ہے۔ کوئی بھی آپ نے سخت چیز اس پہ استعمال نہیں کرنی، نہ ہی آپ نے رگمال اس پہ استعمال کرنا ہے، کیونکہ رگمال استعمال کرنے سے اس کے اوپر جو پنیں ہیں وہ گھس جاتی ہیں اور یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو
تو آپ نے اس کو اس طریقے سے جو ہے اس کو آہستہ آہستہ کر کے بالکل یہاں سے صاف کر دیں، یا بہت آسانی سے صاف ہو جائے گا۔ لیکن آپ کسی نکیلی چیز سے کریں گے تو وہ بہت آسانی سے صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، پلگوں کو ہمیشہ سب سے آخر میں صاف کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے جو اسپرے استعمال کیا ہے اور جو وہ کاربیٹر میں جو جتنا بھی گند ہوتا ہے وہ سارا جو ہے آگے پلگوں کی طرف آتا ہے، جو یہاں پہ دیکھیں یہ سارا اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور یہ اگر آپ بعد میں اس وقت کریں گے یا پہلے اس کو صاف کر کے لگا دیں گے اور اسپرے بعد میں کریں گے تو وہی گند جو ہے دوبارہ جو ہے آپ کا یہاں پہ آ کے اٹک جائے گا، اور اس کو آپ کو وہی پرابلم جو ہے 1-2 دن بعد دوبارہ آنا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ جب بھی اسپرے وغیرہ استعمال کریں تو اس کے بعد آپ نے پلگ کھولنے ہیں اور ان پلگوں کو اس طریقے سے صاف کر کے ان کے اوپر اسپرے کر دیں۔ وہی اسپرے انجیکٹر اسپرے اس سے صاف کریں اندر کی طرف سے، یا پھر آپ پیٹرول سے اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو جو ہے ہاتھ سے پہلے اس کے جو نوکے ہیں اس کو صاف کریں، اور کوشش کریں کہ اس پہ کوئی بھی ایسی چیز نہ استعمال کریں جس سے یہ نوکیں جو ہیں وہ خراب ہو جائے یا گھس جائیں۔ یہ دیکھیں اس کی نوک ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی سائڈوں پہ یہ لگا ہوا ہے، یہ گند ہے، یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو نزدیک سے دکھاؤں۔ یہ دیکھیں اس پہ یہ گند ہے، اس کو آپ نے لازماً یہاں سے یہ ریموو کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو ہٹے گا تو اس کے نیچے جو پن ہوتی ہے وہ نظر آ جائے گی، تو جو ہی جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے، مطلب اس پہ جب کرنٹ آتا ہے اور پیٹرول آتا ہے تو وہ بہت آسانی سے اس کرنٹ کو پاس کرتا ہے اور گاڑی جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے۔ اس کے بعد آپ نے ایک کپڑے کی مدد سے اس کو دیکھیں اس طریقے سے اندر سے طرح یہ صاف کرنا ہے، تاکہ اس کے اوپر والی جو پن ہے اس پہ جو گند وغیرہ لگا ہوا ہے، جو ڈسٹ ہے، جو کاربن ہے، وہ اس کو اس طرح آپ رگڑیں تو وہ اتر جائے گا۔ یا پھر اس کو آپ پیٹرول سے بھی دھو سکتے ہیں، پیٹرول سے دھوئیں، یا پھر یہ آپ کے پاس یہ جو اسپرے تھا جس سے ہم نے گاڑی کے کاربیٹر کو صاف کیا ہے وہ اسپرے دیکھیں آپ نے اس طریقے سے اس کو ان تینوں پلگوں کو اس طرح کپڑے پہ پکڑ کے تینوں کو اس طرح یہاں سے اوپر سے اسپرے کریں گے تو اس کے اندر سے جتنا بھی گند ہوگا وہ دیکھیں یہاں سے اس طرح نکل جاتا ہے۔ اور یہ خیال رکھنا ہے ناظرین کہ جب بھی آپ اس کو اسپرے کریں تو اس کو اپنی آنکھوں سے دور رکھیں، کیونکہ اس کی چھینٹیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ آنکھوں کی طرف آتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو بالکل اچھی طرح خشک کر لیں، تاکہ اس میں جتنے بھی ڈسٹ یا اوپر سے جو میل وغیرہ رہ گئی ہے دیکھیں تو وہ بھی اچھی طرح صاف ہو جائے۔ ان تینوں پلگوں کو آپ نے اچھی طرح صاف کر دینا ہے، اور اس کے نیچے جو کور ہیں جو دیکھیں آپ کو نظر آ رہی شیلڈیں، اس کو بھی آپ نے صاف کر دینا ہے۔ اب اس طرح آپ اس کو واپس جو ہے آپ پلگوں کو واپس لگائیں، اس کو آپ رائٹ سائڈ پہ اس طرح رکھ کے گھمائیں تو یہ پلگ جو ہے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا، اور اس کو آپ آخری حد تک ٹائٹ کر دیں، اور پھر کسی چابی کی مدد سے اس کو ہلکا سا ٹائٹ کر دیں۔ دیکھیں ناظرین، ہم نے یہ پلگ وغیرہ سب کچھ فٹ کر لیا ہے اور اس کے کیبلیں وغیرہ بھی ساری لگا دی ہیں۔ اب ہم جو ہے گاڑی کو سٹارٹ کر کے چیک کرتے ہیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے۔ تو دیکھیں ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ دیکھیں ہم نے گاڑی سٹارٹ کی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری گاڑی جو ہے اس نے آر پی ایم بالکل اپنی جگہ پہ، حالانکہ ہماری گاڑی ٹھنڈی بھی ہے لیکن آر پی ایم جو ہے ہمارا یہ تھوڑا سا، اگر گاڑی ٹھنڈی بھی ہو تو یہ آر پی ایم تھوڑا سا اوپر جاتا ہے، پھر اپنی جگہ پہ واپس آ جاتا ہے۔ لیکن ہم اس کو تھوڑا سا ایکسیلیٹر وغیرہ دیتے ہیں کہ تاکہ گاڑی کیونکہ کافی ٹائم کھڑی رہی ہے، ہم نے ساری چیزیں کھولی تھی، صاف کیا تو اس میں ٹائم لگ گیا، جس کی وجہ سے یہ گاڑی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہم نے تھوڑا سا جو ہی یہ دیکھیں آپ سی سے تھوڑا سا اوپر سے جب تک یہ سوئی جو ہی آئے گی تو اس کا آر پی ایم جو ہے اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح ناظرین آپ اپنی گاڑی کا کام اپنے گھر میں خود کر سکتے ہیں۔ پختہ ارادہ اور اللہ پہ مکمل یقین جو ہے انسان کو کامیابی دیتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نیچے کومنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا رپلائی ضرور دوں گا۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔